بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کی اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ بے شک وضو ہو یا نہ ہو، یہ عمل اللہ کے فضل سے ہر بڑی مشکل کو حل کر دے گا اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ تسبیح پڑھے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح انسان کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، فیصلہ انسان کے حق میں کروا دیتی ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اس کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہونے لگتی ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت اور اذکار کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے محرم کے ان مبارک دنوں میں اس عمل کو اپنے معمول بنا لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ محرم کے ان ایام میں اسے پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، مانگ تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے، اس کے ہر دعا، ہر حاجت کو پورا کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے۔ محرم کا مہینہ ہمیں صبر، استقامت، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا درس دیتا ہے، اور جب اس حرمت والے مہینے میں کوئی بندہ دین اسلام اور قرآن مجید کا سہارا لیتا ہے تو اللہ کا کلام وہ طاقت دکھاتا ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہو، تو محرم کے ان دنوں میں اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل مدد کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو، یہ تسبیح ہر بندہ دروازہ کھول دیتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، انسان کے ہر دعا اور ہر حاجت کو رب کے فضل سے پورا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کے باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح انسان کی سب سے بڑی پریشانی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور گناہوں کو ایسا مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ کون سی تسبیح ہے جسے محرم کے مہینے میں روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر، کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے
اللہ پاک غیب سے اتنا رزق عطا فرماتا ہے جو انسان کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح جو کہ اللہ نے خاص بندوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اسے اتنا رزق ملتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر برستی اللہ کی رحمت اور برکت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، اور محرم کے مہینے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، پس اللہ کا دیا ہوا حلال پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مومنین میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے شکر گزاری کرنا اللہ کے عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے ہر حال میں چاہے سختی ہو یا آسانی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور ہر انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والے، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ اسی لیے آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کی شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا، اور ہمیں اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی، غمی، سختی، آسانی اور ہر زمان مکان میں ہمیشہ رب رحمان کے حمد و ثنا کے نغمے گاتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ برابر ہو جاؤں یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں اسی صبر شکر کی یاد دلاتا ہے۔ بڑی سی بڑی قربانی اور مشکل میں بھی اللہ کے حمد و ثنا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ محرم کا پورا مہینہ عبادت، تلاوت، تسبیحات کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا قیمتی موتی ہے، اور پورا قرآن اس صندوق کی طرح جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جوہرات، زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جوہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے محرم کے مہینے میں روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا کی نعمتیں ایسی انسان پر مہربان ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان کا کوئی کام رکاوٹ بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، کتنا ہی بڑا دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنی ہی حالات خراب ہو، کتنی ہی بندشیں ہو جو آپ کی زندگی کو متاثر کر چکی ہو، اللہ کی قدرت، اس کی عطا رحمت، نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ محرم کے مبارک دنوں میں ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ تسبیح ہر بڑی رکاوٹ کو دور کر دے گی، گناہوں کو مٹا دے گی۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سن لیں، سب تک یہ بات پہنچا دیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ کر کیسے ہی بڑا مقصد ہو، کیسے ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ہر مشکل کا کام کو آسان کر دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے اصول، آخرت کی ابدی دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے، کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال، اذکار بیان فرمائے ہیں، اور انہیں کرنے کی ترغیب تاکید کی ہے۔ انہیں اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اور یہ کلمہ دنیا آخرت کے بہت سے نعمتوں کے اصول کا ذریعہ ہے۔ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی
صلاحیت قدرت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اور اسے جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف میں وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے محرم کے اس بابرکت مہینے میں اس کلمے کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو اور جنت میں اعلیٰ درجات کا اصول ہو اور غیب سے ایسا رزق برسے جس میں بے پناہ برکت ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتے ہیں، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور اللہ کے رضا بھی ہے۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ جب انسان خلوص دل سے مانگتا ہے، اس کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گی۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے ہمیں محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں بہترین عمل کرنے، شکر گزاری کی توفیق اور ایسا رزق عطا فرمائے جس میں برکت ہی برکت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔